بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقبال کے شاہینوں کے نام نامہ و پیام، یعنی این امپارٹنٹ میسیج ٹو یوتھس، اصلاح معاشرہ کے حوالے سے یہ ہماری 5ویں قسط ہے۔ عذاب قبر کا ایک مشاہداتی اور ایک عبرتناک واقعہ۔ یہ واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں پڑوسی ملک کے جید عالم ربانی صوفی صافی حضرت مولانا مفتی عبدالرؤوف صاحب سکھروی دامت برکاتہ العالیہ نے، جو انہوں نے کسی بیان میں غالباً 30 سال قبل نقل کیا ہے، کر اس کو بغرض عبرت مزید چند تحقیقات کے ساتھ اختصاراً یہاں نقل کر رہا ہوں۔ آپ غور سے سنیں اور اس دعا کو آپ بھی ورد زبان رکھیں۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر۔ واقع یہ ہے کہ ایک شخص گلگت کے کسی قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اتنے میں اس نے قبرستان سے 2 مرتبہ یہ آواز سنی، مجھے نکالو میں زندہ ہوں، مجھے نکالو میں زندہ ہوں۔ اس شخص نے اس کو محض اپنا وہم اور خیال سمجھا، مگر کچھ توقف کے بعد قبر سے یہ آواز مسلسل آتی رہی۔ چنانچہ اس نے بستی میں جا کر لوگوں کو اس آواز کی اطلاع دی۔ لوگوں نے بھی سنا تو لوگ بہت پریشان ہوئے۔ سب سے پہلے انہوں نے علماء اسلام کی طرف رجوع کیا، مقامی علماء کی طرف، تو علماء کرام نے یہ جواب دیا، یہ ناممکن تو نہیں ہے بلکہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اس پر میں عرض کرتا ہوں کہ ایسے کئی واقعات ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں۔ مثلا حضرت امام حافظ ابن ابی دنیا نے اپنی کتاب من عاش بعد الموت، اور اسی طرح حضرت علامہ حافظ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب احوال القبور میں اس طریقے کے کئی واقعات نقل کیے ہیں کہ ایک انسان مر گیا، پھر حضرت اللہ جل شانہ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہو گیا۔ اس نے بات بھی کی اور آخرت کے احوال بھی سنائے، لیکن پھر دوبارہ مر گیا۔ ادھر کلام پاک میں حضرت اللہ جل مجدہ نے حضرت عزیر پیغمبر علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، او کالذی مر علی قریۃ سورہ بقرہ میں، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان پر یعنی حضرت عزیر علیہ السلام پر طبعی موت طاری ہوئی تھی۔ چنانچہ وفات کے 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ فرمایا تھا۔ لہٰذا یہ ممکن ہے، اور چند واقعات بھی ہوئے ہیں۔ اگرچہ اللہ کا عام دستور یہی رہا ہے کہ مر کر انسان دوبارہ اس دنیا میں نہیں آ سکتا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو کوئی بعید بات نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دوبارہ زندہ ہو کر آنا، اس کا تعلق چونکہ مغیبات سے ہے اور ایمان بالغیب ہی معتبر ہے۔ ہاں کبھی کبھار ایسے واقعات بھی پیش آئے ہیں تاکہ بندے عبرت حاصل کرے۔ الحاصل مقامی علماء کرام نے قبر کھودنے کی اجازت دی۔ جب قبر کھولی گئی تو اس کے اندر ایک عورت ننگی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا کفن بوسیدہ ہو چکا تھا۔ وہ گھبراہٹ کے عالم میں کہنے لگی، میرے گھر سے جلدی جلدی میرے لیے کپڑے لے آؤ، میں انہیں پہن کر باہر نکلوں گی۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ وہ عورت چادر اوڑھ کر بہت تیزی کے ساتھ قبر سے نکل کر سیدھے گھر کے ایک کمرے کے اندر چلی گئی اور اندر سے کنڈی لگا دی۔ ادھر لوگوں کی بھیڑ گھر کے صحن میں جمع ہو گئی تو لوگوں نے باصرار تمام دروازہ کھولنے کو کہا، تو اس عورت نے اندر سے آواز دی، میں دروازہ تو کھول دوں گی لیکن کمرے میں وہ آئے جس کے اندر مجھے دیکھنے کی طاقت ہو۔ چنانچہ چند ایک دل گردوں کے مالک لوگ اندر چلے گئے تو انہوں نے
یہ منظر دیکھا کہ اس عورت کے سر پر ایک بال بھی نہیں ہے، صرف کھوپڑی ہے۔ لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں ہوا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، میں گھر سے ننگے سر نکلا کرتی تھی، دنیا سے توبہ کیے بغیر مر گئی تھی، عذاب کے فرشتوں نے ایک ایک بال میرے سر سے نوچ نوچ کر نکالا، جس کے ساتھ سر کی کھال کیا بلکہ سر کا گوشت بھی گر گیا۔ اس کے بعد اس عورت نے جو منہ کھولا تو لوگوں نے یہ حال دیکھا کہ دونوں ہونٹ غائب ہیں، صرف دانت کہیں دکھائی دیے جو انتہائی بھیانک دکھائی دے رہے تھے۔ پوچھنے پر اس نے کہا کہ میں غیر شرعی لپسٹک لگا کر گھر سے نکلا کرتی تھی، یہ اسی کی سزا ہے۔ اس کے بعد اس عورت نے انہیں ہاتھ پاؤں کی انگلیاں دکھا دیں، جن کا حال یہ تھا کہ ناخن غائب تھے اور انگلیاں کٹی ہوئی تھیں۔ پوچھنے پر اس نے کہا میں غیر شرعی نیل پالش لگایا کرتی تھی، عذاب کے فرشتوں نے پہلے میرے ناخن جڑ سے اکھاڑ دیے، پھر میری انگلیوں کو انہوں نے کاٹ ڈالے۔ بہرحال اتنے میں وہ تڑپ کر مر گئی اور ان لوگوں نے اس کو اسی طرح قبرستان میں لے جا کر دفن کر دیا۔ استغفر اللہ العظیم، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ ہماری توبہ۔ جی ہاں، اب تک علماء اسلام یہی کہتے رہے اور ابھی بھی کہہ رہے ہیں۔ یہ حضرات علماء اپنے گھر کے نہیں سناتے ہیں، بلکہ قرآن اور حدیث ہی سمجھاتے ہیں کہ عذاب قبر برحق ہے۔ عقید طحاوی ما عربی حواشی، شرح العقائد النصفیہ ما عربی حواشی، ساتھ ہی ساتھ بیان الفوائد ہے، جواہر الفرائد ہے۔ اس میں اس مسئلے کی تحقیق ہے کہ عذاب قبر برحق ہے۔ اس پر بہت سارے واقعات اور مشاہدات بھی ہیں۔ بے پردگی حرام ہے، اور اسی طرح غیر شرعی نیل پالش اور لپسٹک کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ بعض صورتوں میں اس سے نہ وضو درست ہے اور نہ غسل درست ہے۔ کتب فقہ اور فتاویٰ میں ہمیں اس کی تفصیل ملتی ہے، لہٰذا اب تو مان جائے۔ ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں قسط نمبر 6 میں آپ سے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔